چڑھتے سورج کی سرزمین ضلع نارووال۔ وطن عزیز کے 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کے 36 اضلاع میں انتہائی شمال مشرقی گوشے میں ریاست جموں کشمیر کے سرسبز پہاڑوں کے ساتھ واقع ہے۔ ہندوستان میں افغان بادشاہوں کے عہد سلطنت کے وقت ریاست جموں کشمیر کولو نامی راجا کے زیر نگرانی تھی۔ کولو راجا کے 3 بیٹے تھے جن کے نام پارو، تارو اور نارو تھے۔ نارو ان سب میں چھوٹا بیٹا تھا۔ جب ریاست کی تقسیم ہوئی تو یہ علاقہ جہاں اب نارووال شہر آباد ہے اسی چھوٹے بیٹے نارو کے حصے میں آیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اب یہ ضلع ہر لحاظ سے توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل شکرگڑھ، تحصیل نارووال اور تحصیل ظفروال۔ برطانوی دور میں نارووال ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ریا خاص کا ٹاؤن ہوا کرتا تھا۔ نارووال شہر تقریباً 900 سال پہلے وجود میں آیا اور 1999 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا اور پھر 1991 میں نارووال کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ اس سے قبل یہ سیالکوٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تینوں تحصیلوں کی یونین کونسل کی تعداد 82 ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق نارووال کی آبادی تقریباً 17 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کا آغاز ضلع نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے ایک گاؤں بڑا بھائی مسرور سے لیا جاتا ہے اور یہی پاکستان کا معیاری وقت ہے۔ نارووال کے شمال مغرب میں سیالکوٹ اور بھارت کی طرف شمال میں جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ سے منسلک ہے اور جنوب مشرق کی طرف بھارتی اضلاع جن میں ضلع گرداسپور، پٹھان کوٹ اور جنوب میں ضلع امرتسر واقع ہے۔ نارووال کا مکمل رقبہ 2337 مربع کلومیٹر ہے۔ نارووال شہر کی بین الاقوامی شہرت کی وجہ دربار صاحب کرتارپور صاحب ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے کرتارپور کی بنیاد 1504 میں رکھی۔ یہ دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے اپنی ساری زندگی ذات پات، رنگ و نسل اور مذاہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کے احترام کا بنیادی سبق سکھانے میں گزار دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مزار کو گنبد کی شکل میں یادگار بنا دیا گیا۔ 1947 کی تقسیم ہند میں تحصیل شکرگڑھ دریائے راوی کی دائیں جانب کرتارپور سمیت پاکستان کی حدود میں آئی اور گرداسپور تحصیل دریائے راوی کے بائیں جانب بھارت کے حصے میں چلی گئی۔ 9 نومبر 2019 جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تو اس وقت 500 زائرین کا پہلا وفد گردوارہ کی زیارت اور عمران خان کا شکریہ ادا کرنے پہنچا، جس میں منموہن سنگھ، کرشن کور، چیف منسٹر آف پنجاب، کیپٹن امریندر سنگھ، نوجوت سنگھ سدھو، سنی دیول اور مزید 150 انڈین پارلیمنٹرین شامل تھے۔ ماڈل ریلوے اسٹیشن نارووال سابق وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کی کوششوں سے تعمیر کیا گیا اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اس نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نارووال ریلوے اسٹیشن کی پرانی عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کی گئی جو کہ اسلامی فن تعمیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شاندار نئی عمارت کو 539 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال نارووال کی یہ خوبصورت عمارت 2012 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کے لیے زمین 1998 میں لی گئی اور 2008 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا۔ اس وقت DHQ ہسپتال علاقہ کے بہترین ہسپتالوں میں شامل ہے جہاں دور دراز اور قرب و جوار سے ہزاروں مریض علاج معالجہ کی غرض سے یہاں آتے ہیں۔ نارووال سے رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کی خصوصی کوششوں سے 2009 پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ 46 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ اسپورٹ سٹی کا یہ منصوبہ 2.9 بلین کا تھا۔ اب تک اس پر 2.5 بلین روپے سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبہ کو 31 دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ نارووال اسپورٹ سٹی میں کل 14 کھیلوں کے لیے، جن میں کرکٹ، فٹ بال، سکواش، سوئمنگ پولز، باسکٹ بال وغیرہ کے انٹرنیشنل معیار کے اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے ہیں۔ نارووال اسپورٹ سٹی کا افتتاح سابق صدر پاکستان ممنون حسین نے 30 اپریل 2018 میں کیا اور ایک نمائشی میچ بھی کھیلا گیا جس میں ہمارے قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ نارووال شہر میں پہلی یونیورسٹی کی ابتدا 2014 میں گجرات یونیورسٹی کے کیمپس سے ہوئی اور بعد میں اس کو یونیورسٹی آف نارووال کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ نارووال شہر کے نام سے منسوب ہے۔ یونیورسٹی آف نارووال کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود نے یونیورسٹی آف نارووال کے پہلے وائس چانسلر کی حیثیت سے جولائی 2019 میں اپنا چارج سنبھالا۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود اس سے قبل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ OIC میں
سائنس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ناروال میں کئی نئے اور جدید شعبہ جات متعارف کروائے، ایم فل پروگرامز کا آغاز کیا، ریسرچ کلچر کو فروغ دیا اور یونیورسٹی کو ایک نئی سمت کی طرف گامزن کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سب کیمپس ناروال بھی اپنی خوبصورت عمارت اور بہترین ماحول کے ساتھ کئی اہم شعبہ جات میں تعلیمی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا ایک کیمپس ناروال میں بھی موجود ہے، جو کہ وسیع رقبہ پر محیط ہے اور اینیمل سائنسز کے مختلف شعبہ جات میں معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ ضلع ناروال کی ایک خاص پہچان اس کی بہترین شرح خواندگی ہے، جس میں تحصیل شکرگڑھ اور ظفروال کا خطہ اپنی خاص شہرت رکھتا ہے۔ ناروال شہر کی اہم شاہراہوں پر سکولز اور کالجز کی ایک بڑی تعداد اس کے علمی ماحول کی عکاس ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں ضلع ناروال کے گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں اس گاؤں کا نام بدل کر فیض نگر رکھ دیا گیا اور ناروال پارک کو بھی فیض احمد فیض کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض اردو زبان کے مشہور ادیبوں میں سے تھے، انقلابی شاعر اور مصنف تھے۔ فیض احمد فیض نے 20 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پائی۔ چودھری نصیر احمد ملی 15 اگست 1911 کو چودھری غلام حیدر ملی کے گھر پیدا ہوئے۔ چودھری نصیر احمد ملی ناروال کے ایک قصبے بدو ملی کے رہنے والے تھے۔ چودھری نصیر احمد ملی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسلم لیگ کے سرکردہ ممبر تھے اور پاکستان موومنٹ میں سب سے آگے تھے۔ 1955 میں وزارت قانون، تعلیم اور پارلیمانی امور کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ چودھری نصیر احمد ملی 12 جولائی 1991 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ضیاء الدین احمد سلیری زیڈ سلیری پاکستان کے ایک پولیٹیکل جرنلسٹ تھے اور بڑے قدامت پسند مصنف بھی تھے۔ زیڈ سلیری پاکستان میں پرنٹ جرنلزم کے علم بردار بھی مانے جاتے ہیں۔ زیڈ سلیری تحصیل ظفروال کے دیالی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ چودھری محمد سرور ضلع ناروال کے قصبے روپو چک میں ایک مشہور راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ ناروال کے ایک معزز سیاستدان تھے۔ چودھری محمد سرور پارلیمنٹ آف پاکستان میں طویل ترین پارلیمنٹیرین کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ اپنے سیاسی کیریئر میں مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ احسن اقبال ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن، وفاقی وزیر اقلیتی امور اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ احسن اقبال نے پاکستان مسلم لیگ نون کے آخری دور حکومت میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابرار اخلاق ایک پاکستانی سیاستدان، نغمہ نگار اور گلوکار ہیں۔ 1995 میں ان کا پہلا البم بلو دے گھر بہت مقبول ہوا، جس کی وجہ سے انہیں کنگ آف پاکستانی پاپ کا خطاب دیا گیا۔ ابرار الحق 1998 سے ناروال اور گردونوا کے لوگوں کو صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں۔ یہ اس کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ اب موجودہ حکومت کی جانب سے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ چودھری انور عزیز کا تعلق بھی اسی ضلع ناروال سے ہے، جنہیں بابا سیاست کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے چودھری دانیال عزیز ملکی سیاست میں بہت متحرک ہیں۔ معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر نعمت علی جوید اور معروف قانون دان ایس ایم ظفر بھی اسی ضلع کے باسی ہیں، جن کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بھارتی اداکار دیوانند، شیو کمار بٹالوی، جسٹس چودھری اعجاز احمد جیسی مشہور شخصیات کا تعلق بھی ناروال سے ہے۔ مساجد میں سے ناروال شہر سے کھوکھر والے روڈ پر جاتے ہوئے راستے میں ایک نہایت دلکش اور دیدہ زیب مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا کام جنرل اسرار گھومن نے 2014 میں شروع کیا تھا، جو 2017 میں مکمل ہوا، اور اسی مسجد سے ملحقہ صوفی بزرگ صوفی نصرت صاحب کا مزار بھی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد نور رکھا گیا ہے۔ عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی کا دربار بھی اسی ضلع میں علی پور سیدہ شریف میں موجود ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ کا شمار پاکستان کے عظیم صوفیاء میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ نے تحریک پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی گئی کوششوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سید محمد ہاشم شاہ۔ ہاشم شاہ ایک پنجابی مصنف اور صوفی شاعر تھے، جنہوں نے سسی پنو کی کہانی کو بڑے احسن انداز میں اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور یہی شاعری آپ کی وجہ شہرت بن گئی۔ ان کے خاندان نے مدینہ سے ہجرت کی اور پاک و ہند کے صوبہ پنجاب کے علاقے تھرپال میں آ کر رہائش اختیار کی۔
انہوں نے 3 کہانیوں کو اپنی شاعری کا اہم ترین موضوع بنایا ہے، جس میں سسی پنو، سوہنی میوات اور شیریں فرہاد شامل ہیں۔ سید محمد ہاشم شاہ کا تعلق بھی نارووال سے تھا۔ ستمبر 1965 میں بزدل بھارتی فوج نے بغیر کسی اعلان کے رات کی تاریخ میں 3 اطراف سے پنجاب کے علاقوں پر حملہ کیا، جس میں شکرگڑھ، سیالکوٹ اور نارووال شامل تھے۔ انڈین آرمی نے 6 ستمبر صبح 4 بجے درجنوں ٹینکوں، توپ خانہ اور سینکڑوں فوجیوں کے ساتھ طاقت کے نشے میں چور ضلع گرداسپور کے مقام سے سرحد عبور کر کے جسڑ پل، جسے قیام پاکستان سے پہلے گرو نانک پل بھی کہتے تھے، وہاں سے پل کراس کر کے پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پل پر تعینات 7 انجینئر بٹالین کے شیر دل کمانڈر نائک عبدالعزیز نے پل پر بھارتی ٹینکوں کو آتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی اور پاکستان سے غیر متزلزل محبت نے دشمن کی اس جسارت کو ہرگز قبول نہ کیا۔ نائک عبدالعزیز نے متعدد بم اپنے جسم پر باندھے اور پل پر بھارتی ٹینکوں کے راستے میں لیٹ گئے۔ جیسے ہی بھارتی ٹینک نے نائک عبدالعزیز کے جسم کو کچل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، جسم پر بندے بم پھٹ گئے، جس کے رد عمل میں ٹینک کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور اچھل کر پل پر گرنے سے پل ٹوٹ گیا اور پاکستان کی سرزمین میں داخل ہونے والا واحد راستہ منقطع ہو گیا۔ اس لازوال قربانی سے دشمن کی پیش قدمی رک گئی۔ دشمن پر ایسی دھاک بیٹھی کہ بھارتی فوجی اپنے تباہ شدہ ٹینک وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نائک عبدالعزیز کی اس لازوال قربانی کی وجہ سے سارا علاقہ بھارتی تسلط سے محفوظ ہو گیا، لیکن ایمان افروز بات یہ ہے کہ شہادت کے وقت ان کے جسم سے بہنے والے خون کے نشانات کئی برس گزرنے کے بعد بھی پل کے پلرز پر نظر آتے ہیں۔ نائک عبدالعزیز کو قریبی مقام پر سپرد خاک کیا گیا اور اسے یادگار کا درجہ دیا گیا۔ سوار محمد حسین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے پہلے سپاہی ہیں۔ 1971 کی جنگ میں سوار محمد حسین شہید کی تعیناتی شکرگڑھ سیکٹر میں ہوئی۔ اس نڈر اور بے باک نوجوان نے آگے بڑھ کر دشمن کے اگلے مورچوں تک رسائی حاصل کر لی اور واپس آ کر اپنے توپ خانہ افسر کو لوکیشن بتائی۔ حملہ کرنے پر دشمن کے درجنوں ٹینک اور متعدد فوجی جان سے گئے۔ اسی دوران دشمن کی گولیوں سے سینہ چھلنی ہوا اور شہید کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ہم کلچر کی بات کریں تو پاکستان کا کلچر ایک ہی ہے، لیکن کچھ روایات اور رسومات ایسی ہیں جو صوبوں اور علاقوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح ضلع نارووال کی کچھ دلچسپ روایات ہیں جو قابل دید اور ماضی کا ورثہ ہیں، جن کو سنبھالنا اور ساتھ لے کر چلنا ضلع نارووال اور اس کی تحصیلوں سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں تو بہت سی روایات ہیں، لیکن نارووال کی خاص پہچان یہاں بننے والی سرکی ہے اور اسی کام سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ سرکی تیار ہو جاتی ہے تو صرف نارووال میں نہیں، یہ لاہور اور سندھ کے علاقے نواب شاہ اور سانگڑ میں زیادہ بھیجی جاتی ہیں۔ چڑھتے سورج کی سرزمین کے پکوان اور خاص کھانوں کی تو ایسی ڈشز ہیں جو بہت نایاب ہیں، جس سے نئی نسل بالکل بے خبر ہے۔ آملہ ناڑی، یہ وہ خاص پکوان ہے جو آم اور اس کے رس سے بنتا ہے، جس میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، سبز مرچ اور ادرک ڈلتا ہے اور اس کو دودھ میں پکایا جاتا ہے، جو کہ بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ساگ ڈوڈا، یہ پکوان نارووال میں سب سے زیادہ قابل ستائش ہے، کیونکہ یہاں چاول کی فصل زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ ساگ سرسوں سے تیار کیا جاتا ہے اور ڈوڈا چاول کے آٹے سے بنائی ہوئی روٹی کو کہا جاتا ہے، جسے دیسی گھی اور لسی کے ساتھ نہایت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ شاہو حلوائی کا پگا، اسے سویٹ ڈش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ضلع نارووال میں سب سے زیادہ چاول اور گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ نارووال کا چاول بہت مشہور ہے اور لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں۔ اسے سپر باسمتی کے نام سے جانا جاتا ہے اور نارووال سب سے زیادہ چاول برآمد کرنے میں مشہور ہے۔ المختصر، نارووال پنجاب کا ایک بہترین اور نامور خطہ ہے۔ یہ علم، امن اور محبت کی بستی ہے جو دن بدن پروان چڑھ رہی ہے۔ دعا ہے کہ خدائے لم یزل اس خطے کو سلامت رکھے اور اسے ملک پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے میں مزید مواقع فراہم کرے۔